لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا بذات الرقاع، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع ایک مقام ہے وہاں پہنچے۔ قال كنا اذا اتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ سفر میں جب بھی ہم کو کوئی سایہ دار پیڑ ملتا، صحرا کی بات ہو رہی ہے، ریگستان کی بات ہو رہی ہے، کوئی سایہ دار پیڑ ملتا تو ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے نبی اس کے نیچے آرام کریں گے۔ وہ لوگ دھوپ میں رہ لیں گے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سایہ دار پیڑ اس کے نیچے آپ آرام کریں گے۔ صحابہ کتنا خیال رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتے فجاء رجل من المشرکین، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کے نیچے لیٹ گئے آرام کے لیے، اور آپ نے اپنی تلوار اس کی شاخ میں لٹکا دی، تنے سے لٹکا دی۔ کہتے فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرہ، اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے۔ فأخذ سیف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترطہ، چپکے 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 آیا، صحابہ دور 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 پھیلے ہوئے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہ آرام کر رہا ہے، خیموں میں جیسا بھی ہوتا ہے، دھوپ میں، اور سب آرام میں اپنے اپنے ہیں، غفلت کا ماحول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ چپ کے آیا اور آپ کی تلوار پیڑ سے اس نے نکال کے لے لی اور تلوار میان میں سے باہر نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ بیدار ہو گئے۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا ڈر لگ رہا، مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ قال لا، کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہہ رہے ڈر لگ رہا، آپ ڈر لگ رہا نا؟ ہاں میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اتخافنی، مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ لا۔ دوسرا سوال، من یمنعک منی، مجھ سے کون بچائے گا تم کو؟ مجھ سے کون بچائے گا؟ قال اللہ یمنعنی منک، تجھ سے مجھے اللہ بچائے گا، میرے لوگ ہیں نا اتنے، تو بچ کے نہیں جائے گا۔ بولے اللہ پر اعتماد کا، اللہ بچائے گا مجھ کو تجھ سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے فسقط السیف من یدہ، وہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تلوار کے لیے صرف ہاتھ نہیں، دل بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے لیکن دل کمزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر اعتماد اور بے خوفی کا اثر اس کے دل پہ ایسا ہوا کہ اس کا پاور ڈسکنیکٹ، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ فأخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تلوار پھر خود اٹھائی جو اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ فقال من یمنعنی منک، اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قال کن کخیر آخذ، اس نے کہا کہ میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرو۔ کن کخیر آخذ کا مطلب غلبہ پا کر بہتر اخلاق پیش کرنے والا جو ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ ویسا معاملہ کرو کہ جو اونچے اخلاق والا آدمی جنگ میں جب غلبہ پا لیتا ہے، جا معاف کیا تجھ کو، تو آپ غالب ہو، اب آپ کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے، میں مغلوب ہوں، تو آپ مجھ پر غالب آ گئے، آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ قال کن کخیر آخذ قال اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ نے کہا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں بھی آپ کو اپنے مقصد کا احساس ہے کہ دشمن ہے مار ڈالو اس کو، نہیں،
آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے کو آپ جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے دشمن کو بھی جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا کام دعوت ہے، تو اس مشکل وقت میں بھی آپ کو اپنا گول یاد ہے، میں آیا کیوں ہوں دنیا میں، میری ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا، شرک سے توحید کی طرف لانا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا، وہ بھی بڑا ضدی تھا، اس نے کیا بولا؟ نہیں دیتا میں گواہی، ولیکن اعاہدک علی الا اقاتلک، لیکن وہ عرب تھا اور وہ لوگ زبان کے بڑے پکے تھے، اس نے کہا لیکن میں اتنا عہد کرتا ہوں، زبان دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں علی الا اقاتلک، میں آپ سے کبھی جنگ نہیں کروں گا، اور ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور میں کسی قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے قتال کرے، میں خود بھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور آپ سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، اپنا جھگڑا نہیں رہے گا کبھی، میرے کو چھوڑ دو، اسلام نہیں لاتا میں، لیکن دشمنی بھی ختم، پیس۔ فخلى سبیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ فأتى قومہ، وہ واپس اپنی قوم میں جب آیا، فقال جئتکم من عند خیر الناس، میں ساری انسانیت میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ امام احمد ابن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کا امپیکٹ آپ کے اخلاق کا اس پر یہ ہوا کہ وہ کچھ وقت پہلے آپ کی جان کا دشمن تھا، لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کی دعوت کو، آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے والوں میں سے بن گیا۔ جو آپ کی جان کا دشمن تھا وہ آپ کی تعریف کرنے والا بن گیا، آپ کی طرف سے آپ کی دعوت کو عام کرنے والا بن گیا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے، آپ نے اس سے کہا اسلام قبول کرتے ہو، اس نے نہیں کہا تو بھی آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو جو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، آپ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے اسلام زبردستی نہیں کرتا ہے، ان کو معلوم تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی ڈرا دھمکا کے اسلام میں لا نہیں سکتے ہیں، اس کو اچھے سے معلوم تھا، اس لیے اتنا ہونے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا اس کو، یہ نہیں کہا اسلام لا بولے، آپ نے اس کو پوچھا اتشہد، تو گواہی دے گا؟ تو آپ نے اس کو پوچھا